ناظرین اکرام السلام علیکم۔ مسلمانوں پر اس وقت بہت برا وقت ہے، وہ ہر جگہ تشدد کا شکار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مسلمان مخالف قوتیں سازشوں اور انہیں بد سے بدتر حالات کی جانب دھکیلنے میں اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہیں۔ تقریباً سبھی ممالک چند ایک کو چھوڑ کر مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی کو جنگ میں دھکیل دیا گیا، کسی پر پابندی لگا کر اس کی تباہی کا سامان کیا جا رہا ہے، اور کسی میں وہاں موجود نفرتوں کو ہوا دے کر خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عراق، مصر، افغانستان، شام، لیبیا، سوڈان، لبنان، صومالیہ اور یمن بلا واسطہ یا بالواسطہ سازشوں کا شکار ہیں۔ افریقی ممالک سے شروع ہونے والی مسلم ممالک میں بدامنی، خانہ جنگی اور تباہی و بربادی عرب دنیا اور خلیج کے بعد باقی مسلم ممالک کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگر اب بھی مسلمان بے حس رہے اور بیدار نہ ہوئے اور دنیا کی مظلوم مسلم اقوام کا دفاع کرنے کے لیے متحد و منظم نہ ہوئے تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ کہ ہمارے دشمن تو اپنے ملکوں میں امن و سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں دہشت گردی، بدامنی اور قتل و غارت کا ہر دم سامنا ہے۔ آخر ہم مسلمانوں کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عالم اسلام کے حکمران ہی نہیں، عوام بھی خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے۔ اس صورتحال میں بہتری لانے کا واحد رستہ یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اور تعلیم کے ہر شعبے میں مہارت حاصل کریں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور قوم کو بشعور بنانے میں کئی ممالک کے بانی اور لیڈر ناخواندہ تھے۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خدا نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک نہایت سلجھا، بردبار اور تعلیم یافتہ بانی عطا کیا۔ قائد اور دیگر ممار وطن اس سرزمین کو تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ان سب کا خواب تھا، مگر ہمارے سیاستدان اور ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالنے والے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ آج 75-76 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود ہماری قوم نہ تو تعلیم یافتہ بن سکی اور نہ ہی ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو سکا۔ آئین پاکستان میں تعلیم کی شق شامل ہونے کے باوجود خواندگی کی شرح دیگر اقوام کے مقابلے میں نہایت مایوس کن ہے، اور تعلیمی میدان میں ہم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک سے بہت پیچھے ہیں، جبکہ بعض چھوٹے ممالک جیسے مالدیپ اور سری لنکا میں خواندگی کی شرح 90% ہے، جو سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن سکہ رائج الوقت سمجھی جاتی ہے۔ حجام کی دکان سے لے کر کنڈیشن آفس میں بیٹھے افسر کا موضوع گفتگو یہی ہے کہ حکمران ملک کو لوٹ کر کھا گئے۔ حکمران تو کرپشن کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں اساتذہ اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرتے اور آنے والی نسل کی تربیت کرنے سے آ رہی ہیں۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں جعلی ادویات کی خرید و فروخت عام ہے، لوگوں کی قیمت و جانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ بے ضمیر قصاب جو لوگوں کو حرام گوشت کھلاتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اور کرپشن سفارش کے ذریعے نااہل لوگوں کو بڑے عہدوں پر تعینات کرنا۔ کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اپنے فرائض پورے نہ کرنا، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنا، یہ سب بھی کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب تک ہم خود کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے تو ملک بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی نظریے پر ایمان رکھنا بری بات نہیں، لیکن اپنے نظریے کے خلاف زندگی گزارنا ایک مکروہ عمل ہے۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ آج کے دور میں چیزیں، جذبے، سوچیں اتنی گڈمڈ، الٹ پلٹ اور اتھر پھتل ہو گئی ہیں کہ آج پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی بصارت اور بلاغت میں اضافے کی اشد ضرورت ہے۔ اتنے جھگڑے، اتنا ہیرا پھیری اور اتنے دل چھلنی پڑ گئے ہیں کہ سیاست ہو یا ادب، سماجیات ہو یا صحافت، آرٹ ہو یا ثقافت، کہ جسے سب حالتوں کی حالت کہنا چاہیے، بیار و مددگار اور مخدوش الصفات رہ گئی ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ہر طرف نظر ڈالیے، مسلمان مشکل میں نظر آتے ہیں۔ عراق، شام، افغانستان، فلسطین اور اب روہنگیا کے مسلمان ہیں، لیکن امت کا درد، اخوت، بھائی چارہ اور مذہب کا رشتہ بھی انہیں ایک دوسرے کی مدد پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ فلسطین کی حالت کو دیکھیے کہ آج کیا ہے۔ کیا خدا نخواستہ مذہب کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے؟ کیا مذہب کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی بھی انکار ہو گئی ہے؟ ہمارے خیال میں ان سب سوالوں کا جواب ایک لفظ بے حس میں ہے۔ حالانکہ اقوام عالم کی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وطن سے میلوں دور حجاج بن یوسف کو جب علم ہوا کہ سندھ کے راجہ دار نے ایک مسلم بحری جہاز پر قبضہ کر کے اس میں موجود مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، تو وہ فوراً اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو راجہ دار کی سرکوبی کے لیے بھیجتا ہے۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ سندھ پہنچتا ہے اور نہ صرف راجہ دار کی سرکوبی کرتا ہے بلکہ سندھ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے بر صغیر میں اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالتا ہے اور اپنی مملکت کو ملتان تک وسیع کر لیتا ہے۔ لیکن پچھلی کچھ صدی میں امت مسلمہ میں عقیدے کی زنجیر ڈھیلی پڑ گئی ہے، مفادات رنگ لا رہے ہیں اور ہر مسلمان ملک مغرب کے طوفان کے آگے خود کو محفوظ رکھنے کی تگ و دو میں لگا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔